ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی نامراد لوٹتا ہی نہیں، وہ جب بھی لوٹے گا بامراد ہی لوٹے گا اور کچھ نہ کچھ لے کے ضرور جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، مثال کی بات ہم کر رہے تھے، مثال دی ہے۔ تو اچھی چیزوں کے لیے اچھی چیزوں کی مثال ہے، اور بری اشیاء کے لیے، حقیر اشیاء کے لیے حقیر چیزوں کی مثال ہے۔ انجیل میں بھی مثالیں موجود ہیں، توریت وغیرہ میں بھی مثالیں موجود ہیں، تمام کتابوں میں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام انجیل میں آج بھی موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگو تم چھلنی مت بنو، چھلنی مت بنو۔ یہ چھلنی مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے آٹا پار ہو جاتا ہے اور بھوسا سنبھال لیتی ہے، بھوسا اس میں رہ جاتا ہے، آٹا نکل جاتا ہے۔ تم یہ چھلنی مت بنو۔ اب دیکھیے آپ ایک زبردست حقیقت کو سمجھایا۔ انسان کے منہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے حکمت کی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، خیر خواہی کی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی جتا رہا ہوتا ہے، اور اندر کینہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اندر کینہ ہے، اندر بغض ہے، زبان سے نکل رہا ہے۔ آٹا جو ہے نا، وہ جو کانا نکلتا ہے آٹا، تو یہ آٹا یہ ہے کہ وہ باتیں منہ سے باہر نکل رہی ہیں، اور جو چھلنی میں بھوسا ہے وہ کینے کی طرح، یہ ہمارے کینے کی طرح۔ تو اندر بھوسا رہ گیا، باہر سے وہ نکالا ہے، بس حکمت کی باتیں کی یا جو بھی لوگوں کو ہمدردی جتائی، وہ صرف زبانی کلامی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لپ سروس۔ تو انہوں نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ چھلنی مت بنو۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی انجیل میں موجود ہے، کہ لوگوں پتھروں کی طرح مت ہو جاؤ، تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، تمہارے دل پتھروں جیسے ہو گئے، جیسے پتھر ہوتے ہیں کہ نہ آگ میں پگھلتے ہیں، نہ پانی میں نرماتے ہیں، نہ ہوا میں اڑتے ہیں، یعنی کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں۔ جب دل انسان کا ایسا ہو جائے کہ کسی بات کا وہ اثر نہ لے، کوئی نصیحت اس کے کام نہ آئے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دے اور ہر ایک بات کو بیکار سمجھے، تو ایسا آدمی پتھر ہے۔ پتھر جو ہے اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، اسے آگ میں ڈالو گے وہ پگھلے گا نہیں، پانی میں ڈال دو ہمیشہ اس طرح رہے گا، کبھی نرم نہیں ہوگا اور نہ ہوا میں اڑے گا وہ۔ تو ہمارے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھایا انہوں نے کہ تم ایسے نہ بنو، پتھروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے حوالے سے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، فرمایا پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے۔ یہ وہی کیفیت ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن اس بات کو اور آگے لے گیا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بدبختی میں، قساوت میں۔ کیوں؟ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا پتھر بھی دیکھو، ان میں بھی نرمی آئی جاتی ہے، ان سے نہریں بہتی ہیں، ان سے نہریں بہتی ہیں پتھروں میں سے، پہاڑوں میں سے، اور دیکھو ان سے پانی جو ہے وہ رستا ہے، ان میں پھٹن پیدا ہو جاتی ہے، شگاف پیدا ہو جاتا ہے، تو پانی رستا ہوا بھی تم دیکھتے ہو، کبھی نہریں بہتی ہوئی دیکھتے ہو، کبھی رستا ہوا پانی ان میں سے نظر آتا ہے، اور کبھی دیکھو کہ چوٹیوں سے تودے گر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں گرتے ہیں یہ تودے؟ من خشیت اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے خوف سے، یہ اللہ کی ہیبت ہے، اللہ کا خوف ہے ان کے اوپر، تو پتھروں پر اللہ کی ہیبت طاری ہو جاتی۔ تو اس لیے فرمایا اے لوگو تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوگا، تم نہ روتے ہو، نہ پسیجتے ہو، نہ تمہارے اندر کوئی گرمی جوش پیدا ہوتا ہے حق کے لیے، اور
نہ تم پہ کوئی اثر کسی چیز کا مرتب ہوتا ہے، تو دلوں کی حالت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مثال ہے۔ اسی طرح ہمارے محاوروں میں، ہمارے کلاموں میں مثالوں کی بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے۔ ہم اپنی زبانوں میں، اپنے محاوروں میں مثالیں دیتے ہیں اور بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ کیوں چھوڑے گا مثال دینا؟ لوگ بے وقوفانہ بات کریں اور دین کا طریقہ بدل جائے گا، وحی کا انداز بدل جائے گا، اللہ اپنی بات واپس لے لے گا؟ نہیں، اللہ کے بندے نہیں بے وقوفوں کی بات مانتے تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی بات کو مان لے؟ وہ اعتراض کرتے رہے۔ فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا؟ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیوں چھوڑے گا مثال دینا؟ مثال تمہاری ضرورت ہے، اور مثال سمجھانے کے لیے اصل میں نیچرل مسئلہ ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کے ذہن کو آسودہ کرنے کے لیے، اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، معانی اور حقائق سے اسے مانوس کرنے کے لیے مثالیں دینا ضروری ہے، کیونکہ معانی اور حقائق کی جو دنیا ہے وہ بہت وسیع ہے، اور وہ ہماری حس اور ادراک کے معاملے سے دور ہے۔ ہمارے ساتھ حس و ادراک کا معاملہ بھی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ محسوس کرنے والی چیزوں کے لیے تو مثال نہیں چاہیے۔ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم چھو رہے ہیں، جس کو ہم چکھ رہے ہیں، اس کے لیے مثال کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر معنی شروع ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کا لیول آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بچہ چھوٹا سا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے کیا چیز بیدار ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے محسوس کرنے کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ محسوس کرتا ہے، بس وہ تکلیف کو محسوس کرے گا، وہ دیکھ رہا ہے بس کہ کوئی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور اسی طرح بھوک پیاس وغیرہ کا اسے احساس ہوگا۔ یہ بالکل ابتدائی حالت ہے، انفینٹ ایج میں، بالکل ابتدائی حالت۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہی وہ حالت ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ جو شخص میرے پاس آتا جاتا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ جو عورت میرے پاس رہتی ہے یہ میری ماں ہے، یہ جو چھوٹے بچے میرے ساتھ آتے کھیلتے ہیں یہ میرے بہن بھائی ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے آپ۔ اس حالت میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب چیزیں ہٹا دو، کسی اور کو وہاں بٹھا دو، ان کو بھی ویسے ہی دیکھے گا۔ یہ بات کی باتیں ہیں۔ چیزوں کا تعارف ہونا، ان کی پہچان ہونا، ان میں تمیز کا پیدا ہونا، یہ سب بات کے مرحلے ہیں، وہ اس میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عرصے تک جو ہے وہ اسی طرح دیکھتا رہتا ہے، پھر مانوس ہو جاتا ہے بچہ، ان چیزوں سے قریب ہوتے، پھر فرق کرتا ہے، ہاں یہ فلاں یہ فلاں، پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ میرے لیے بڑے مہربان، یہ میرے والدین، یہ میرے قریب رہنے والے میرے اپنے لوگ ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ تمیز پیدا ہوتی ہے، ہر چیز کی تمیز۔ جانور کو وہ یہیں روک دیتا ہے، جانور کو آگے نہیں جانے دیتا، چاہے وہ ہاتھی جیسا بڑا، اونٹ جیسا اونچا جانور ہے، کوئی بھی وہیں رک جائے گا۔ اس کا بچہ صرف اسی حص تک رہ جائے گا، طبعی حص تک، اور زیادہ سے زیادہ طبعی طور پر جس پہ زندگی کا دار و مدار ہے بس وہ جانے گا، اپنی ماں کو پہچانے گا، اور بس اپنے ہم جنس جانوروں کو جانے گا، اور چیزوں کو وہ اس طرح دیکھے گا، بس تمیز نہیں کر سکتا۔ ایک حیوان کا بچہ تمیز نہیں کر سکتا، حس ہے مگر ادراک نہیں ہے۔ اس حد تک کرے گا تمیز جتنی زندگی کے لیے ضروری ہے، بس، کیونکہ زندگی کا دار و مدار ہے۔ اسے یہ بتایا گیا ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ تمہارے لیے مفید ہے، یعنی تمہارے لیے یہ زندگی کا ذریعہ ہے اور تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، اور یہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے، بس۔ اس لیے وہ آگ سے بچے گا،
پانی سے صرف ضرورت کے مطابق قریب جائے گا، اس لیے گھاس جو کھائے گا وہ گوشت کی طرف نہیں جائے گا، اور جو گوشت کھائے گا وہ گھاس کی طرف نہیں آئے گا۔ آپ چاہیں کہ اس کو کچھ بھی کھلا دیں، نہیں کھلا سکتے، اسی میں اس کی زندگی ہے۔ مگر انسان کے بچے کا معاملہ الگ ہے، وہ اس عمر میں انفینٹ ایج میں جب وہ ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈیولپنگ پروسیس میں ہے وہ، اور اس کی نرشمنٹ ہو رہی ہے، ہر چیز میں ارتقا ہو رہا ہے، تو یہاں پر وہ ایسی غلطیاں کرے گا کہ جانور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے آگے کوئی مردار رکھ دو وہ بھی کھا جائے گا، جو چیز اٹھائے گا منہ میں رکھ لے گا۔ انسان کا بچہ، حالانکہ انسان کا بچہ ہے، لیکن بکری کا بچہ کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا، ایک کبوتر کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا، ایک چڑیا کبھی یہ خطا نہیں کرے گی اٹھا کے کچھ بھی کھا لیا، نہیں۔ انسان کو کچھ بھی رکھ دو وہ کھا جائے گا، اس لیے بچانا پڑتا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ آگ ہے یہ پانی ہے، وہ چھلانگ مار دے گا، اونچائی سے گر جائے گا، اسے روکنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس کو یہاں پر اصل میں اتنی زیادہ حس اور تمیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے اس کو یہاں اتنا ٹرینڈ نہیں کیا گیا، حس اور تمیز کے لیول پہ ٹرینڈ نہیں کیا، اس کو آگے جا کر عقل اور سمجھ کے لیول پہ ٹرینڈ کریں گے۔ ان چیزوں کو اپنے حس اور تمیز سے نہیں سمجھے گا، عقل اور انڈرسٹینڈنگ سے سمجھے گا۔ جانور کو اس کی حس اور تمیز سے ہی سمجھا دیا، بس عقل، اسے عقل نہیں دینی نا، آگے اسے پڑھانا نہیں ہے، اسے سمجھانا نہیں ہے، اسے یہیں ٹرینڈ کر دے، تم بس یہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بچاؤ گے۔ اور بڑی بھرپور ٹریننگ ہے، ایسی ٹریننگ ہوتی ہے ایک جانور میں قدرت کی کہ انسانی عقل حیران رہ جائے۔